أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اللہ کے حکم سے آغاز کر رہے ہیں 21ویں جز یعنی 21st جز آف دا قرآن. ہم سورۃ العنکبوت کو کنٹینیو کر رہے ہیں. بہت اہم آیات میں سے ہے آیا 45 جس سے الحمدللہ ہم آج آغاز کر رہے ہیں. جو سینٹرل تھیم ہے سورۃ العنکبوت کی وہ ٹرائلز ہے، اور ہم نے یہ تب بات کی تھی کہ خوشی بھی آزمائش ہوتی ہے اور مشکل حالات بھی آزمائش ہوتے ہیں، آزمائش کی قسمیں ہیں. اب ہمیں ان سے اور زندگی میں جو ہماری آزمائش بحیثیت مومنین ہے اس سے فائٹ کرنے کے لیے جو پہلی آیت ہے بہت ہی خوبصورت اور کمپریہنسو آیت ہے. اس سے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیا 45 سورۃ العنکبوت. فَقْلُو پڑھ سنائیے، ریسائٹ. سو ایک تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے ما اوحی الیک، اس میں سے جو آپ کی طرف وحی کیا جاتا ہے. تو اتلو میں ایک تو آپ معنی یہ دیکھ رہے ہیں کہ پڑھ کر دوسروں کو سنانا، اور جب تلا یتلو سے اس روٹ سے جب لفظ اتلو آتا ہے اس کے معنی سیکوینس میں پڑھنا، یعنی ایک فارمیٹ کے تحت پہلے کیا چیز آئی اس کے بعد کیا چیز آئی اس کے بعد کس طرح سے آئی، یعنی تنزیل کے اعتبار سے، نزول کے اعتبار سے، مواقع کے اعتبار سے، کرونالوجیکلی ان آرڈر آف ریولیشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب. So the first thing in this beautiful verse is this part. پہلا حصہ آپ کا اس آیت کا اتلو سے لے کر الکتاب تک ہے. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، الکتاب تک، کتاب میں سے جو آپ کی طرف وحی کیا گیا وہ آپ نے پڑھ سنانا ہے. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، پڑھ سنائیے جو وحی کیا جاتا ہے آپ کی طرف کتاب میں سے. ٹھیک ہے. اب ٹائمز آف پرسیکیوشن کی پیچھے بات آ رہی ہے، مشکلات کی بات آ رہی ہے، انبیاء علیہ السلام پر مشکلات ہیں. سورۃ العنکبوت کا سینٹرل تھیم جو ہے ہم نے دیکھا وہ ٹرائل ہے، آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ عافیت میں رکھے، اور اگر کوئی مشکل آئے یا کوئی ہم آزمائے جا رہے ہوں نعمتوں کے ساتھ بھی، اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر استقامت دے. ان چیزوں میں یا ان چیزوں میں پورا اترنے کے لیے جو زندگی کے ٹیسٹس ہیں، پہلی چیز کیا کرنی ہے، یہ آیت ہمیں کیا بتا رہی ہے. In times of persecution or trial, 3 things to do. That is ayah 45 for you. The first thing is tilawat. فوائد کیا ہیں جی؟ دل مضبوط ہوتا ہے، شفا پاتا ہے، جم جاتا ہے. ہم نے آج ثم استقاموا کی بات کی نا، قرآن کی تلاوت سے ہی دل جمتا ہے. یہی کنیکشن تھا جو شروع میں ہم نے بات کی تھی، اس آیت سے یہ کنیکشن تھا ثم استقاموا. ہاں، تو دل کا مضبوط ہو جانا، کیونکہ دین پر عمل کے لیے، اللہ سے کنیکشن کے لیے آپ کے دل کا مضبوط ہونا ضروری ہے. وہ مضبوطی آپ کو قرآن دیتا ہے. پھر اگر کوئی پچھلے زخم لگے ہوئے ہیں قرآن کے آنے سے پہلے، اور زندگی میں یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، دل دکھ جاتا ہے، دل کو چوٹ پہنچتی ہے، ہماری اپنی کچھ اندر کی بیماریاں ہوتی ہیں، وی ہیو ڈیزیزز آف دا ہارٹ، ان سب کی شفا کے لیے بھی قرآن، اور پھر استقامت کے لیے بھی قرآن. تو یہ پہلا فائدہ ہو گیا. دوسرا بہت اہم فائدہ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اس کا فائدہ دوسرا کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق پکا رہتا ہے.
your connection with Allah subhanahu wa ta'ala is strengthened and it's permanent. summa istaqamu, फिर वही वाली बात है. तीसरी चीज, आपका माहौल भी रोशन होना शुरू होता है. जब आप में चेंज आता है, आपकी फैमिली भी उस नूर से कुछ कुछ बेनिफिट करना शुरू हो जाती है, और इंशाल्लाह ओवर टाइम और ज्यादा बेनिफिट करती है. आपका एक काम यही है कि आप आगे पहुंचाएं. द वर्ड तिलावत, फोर्थ मीनिंग उतलू यहाँ पे आया ना, इसका मैंने कहा ना, एक मायने ये भी होता है कि आप दूसरों को पढ़कर सुनाएं, तो यानी दावा. तो बहुत जामे लफ्ज है उतलू, और यहाँ पर बता दिया गया है कि ये फवायद हैं. अच्छा, अगर इस आयत को देखें तो उलमा इस आयत के लिए कहते हैं कि ये किसी भी माशरे या सोसाइटी के इसको संवारने के लिए, फॉर बेटरमेंट एंड फॉर रिफॉर्म ऑफ अ सोसाइटी, these 3 points which are mentioned in ayah number 45 are extremely important इस्लाह माशरा के लिए. रेफॉर्मेशन ऑन एन इंडिविजुअल लेवल, इनफरादी लेवल पर भी इंसान को बेहतर बनाने के लिए, और फिर इज्तिमाई लेवल पर माशरे की हैसियत से भी. सेकंड चीज देखिए, अब हम पार्ट 2 की तरफ आते हैं. वअक़िमिस सलात, और कायम करो नमाज, एंड एस्टैब्लिश द सलाह, इन्न सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज वो रोकती है फहशा से और नापसंदीदा चीजों से. ये जी आ गया पार्ट 2. तिलावत शुरू कर दी, तिलावत कुरान से स्टैब्लिश हुआ. अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम आए. ठीक, नमाज कायम करो, क़याम सलात. तो हमने क़याम सलात की कई दफा बात की है कि कुरान नमाज को कायम करने की बात करता है, जम जाना किसी चीज पर. इससे क्या क्या चीजें इंसान के अंदर क्रिएट होती हैं, नमाज के फवायद क्या हैं. इट्स नॉट जस्ट अ रिचुअल दैट वी हैव बीन टोल्ड टू डू. देयर आर ब्यूटिफुल बेनिफिट्स ऑफ सलात. उसमें और क्या चीजें जरूरी हैं उसके अक़ीम सलात के लिए, चले उनको देख लेते हैं. कि नमाज को जब हम कहते हैं हम कायम करेंगे, व्हाट आर द प्री रेक्विजिट्स. इखलास नियत, सिर्फ अल्लाह के लिए पढ़ी जा रही हो, कोई देखे ना देखे. विच इज वाई जो हम कह रहे थे ना कि आप वेकेशन पे हो, आप किसी हाल में हो, आपको कोई देख रहा नहीं देख रहा, आप नमाज पढ़ रहे हैं बिकॉज यू नो दिस इज समथिंग यू हैव टू डू. ठीक है, तो इखलास नियत. फिर तहारत कल्ब जरूरी है नमाज के लिए, दिल का साफ होना. आपकी नमाज में और ज्यादा असर, अल्लाह से कनेक्शन, ब्यूटी, रहमत ज्यादा जब होगी जब दिल साफ होगा. ठीक है, और दिल साफ किस तरह से होगा, तहारत कल्ब कैसे होती, क्या चीजें दिल को गंदा करती हैं, जो दिल की बीमारियां हैं. बुग़्ज़ है, कीना है, हसद है, सबसे बढ़ के अल्लाह ना करे शिर्क है, अकीदे में कोई खराबी है, नफरत है, नेगेटिविटी है, झूठ है, ये सारी चीजें. फिर रिया है, फिर अल्लाह ना करे तकब्बुर है. ये चीजें दिल को खराब करती हैं. जब अगर नमाज कायम करनी है हमें, तो इन चीजों से खुद को हटाना होगा. फिर नमाज के क़याम के लिए एक बहुत अहम चीज जो बताई गई है, जो कुरान हमें कहता है किताबम मौकूता, मोमिनीन पर नमाज वक्त की पाबंदी के साथ फर्ज की गई है. सो वक्त पर. देन खुशू एंड खुदू, refer to Surah Al-Mu'minun initial ayahs. You already did that in para number 18. अल्लाह के खौफ के साथ, अल्लाह को राजी करने की ख्वाहिश के साथ. फिर दवाम बहुत जरूरी है. दवाम मीन्स रेगुलरिटी. आप जब कहते हैं अक़ीम सलात, दैट मीन्स यूर रेगुलर. ये नहीं है कि आज मैंने पढ़ ली तो कल मैंने नहीं पढ़ी, आज मेरी 3 नमाजें हो गई, आज मेरी ये हो जाती है, मेरी असर रह जाती है, मैं उस वक्त ऑफिस में होता हूँ, या मेरी फजर रह जाती है. इसमें स्ट्रगल जरूर है, मगर दवाम, दायमी. अक़ीम सलात के लिए जी रिस्क हलाल जरूरी है, बहुत जरूरी है. उससे नमाज की कैफियत चेंज हो जाती है. कमा रहे हैं उस तरीके से जो अल्लाह ने अलाउ किया है.
طہارت فزیکل ضروری ہے اقیم الصلاۃ کے لیے، فزیکل پیورٹی، جو طریقے ہمیں بتائے گئے ہیں وضو کے، نماز کی جگہ بھی پاک ہو، سجدے کی جگہ پاک، اور ظاہر ہے پھر وہ دل جہاں سے نماز نکل رہی ہے وہ دل بھی پاک ہونا چاہیے۔ تو جب اس طرح سے نماز کو قائم کیا جاتا ہے تو پھر وہ فحشا اور منکر سے ہٹاتی ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث میں آپ کو بتاتی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے ایک دوسرے شخص کی شکایت کی اور کہا so and so prays at night but when the morning comes he steals۔ ایک آدمی ہے وہ رات کو تو بڑی نمازیں پڑھتا ہے، دن میں وہ چوری کرتا ہے۔ The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, what you are saying will stop him from doing that۔ جو تم کہہ رہے ہو یعنی نماز آخر کار اسے اس گناہ سے روک دے گی۔ تو نماز جب مستقل فیلنگ کے ساتھ، فوکس کے ساتھ، کانشیسلی پڑھی جاتی ہے تو آہستہ آہستہ گناہ ختم ہونا یا چھٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب اس میں ہو سکتا ہے ایک سوال ضرور آئے کہ بہت سارے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں جو نمازیں تو پوری پڑھ رہے ہوتے ہیں مگر ان کے گناہ نہیں چھٹے۔ اس کا آنسر پھر جا کر وہیں قیام صلاۃ پر آتا ہے کہ کیا انہوں نے نماز قائم کی ہے اخلاص نیت کے ساتھ، وقت کی پابندی کے ساتھ، اندر اور باہر کی طہارت کے ساتھ، رزق حلال، دوام، خشوع خضوع، سب سے بڑھ کر نماز کو کیا سمجھ رہے ہیں، کیا سمجھ آ رہا ہے کیا پڑھ رہے ہیں، کیا ہر دفعہ کانشیسلی پڑھ رہے ہیں، کیا احساس کے ساتھ پڑھ رہے ہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں یہ آیت کیا کہہ رہی ہے، دو چیزوں سے کہا گیا نماز روکتی ہے، ٹھیک، ون از فحشا، ون از منکر۔ Important to understand these two terms۔ فحش کا لفظ نارملی وہ گناہ یا ایول کا وہ حصہ جس کی مینیفیسٹیشن نظر آئے، ایسے شدید گناہ جن کی مینیفیسٹیشن نظر آئے، نارملی لسٹ سے یا شہوت سے ریلیٹڈ ہوتا ہے فحش، ٹھیک ہے۔ جو علماء کہتے ہیں کہ ہر وہ عمل یا گناہ، ہر وہ عمل جس کا جو ایول حصہ ہے یا غلط حصہ ہے وہ نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، مثلاً زنا in any form، مثلاً قتل، مثلاً چوری، سمجھ رہے ٹینجبل سے ریلیشن ہے فحشا کا، نظر آنے والی چیزوں سے تعلق جن گناہوں کا ہے وہ۔ منکر وہ چیزیں جو منع ہوئی نہیں ہیں، منع کی گئی ہیں، نکرا سے ہے، forbidden deeds in دین، sometimes you can see them, sometimes you can't۔ فحشا عموماً لسٹ سے ریلیٹڈ ہوگا، مثلاً لوط علیہ السلام کی قوم کا جو گناہ تھا وہ فحش سے ریلیٹڈ تھا، ٹھیک ہے، اور لسٹ میں لوگ حرام کی طرف جاتے ہیں، پھر حیا ہو جاتی ہے، پھر ایک سوسائٹی میں پھیل جاتا ہے۔ اچھا، منکر کا عموماً علماء کہتے ہیں کہ یہ نتیجہ ہوتا ہے حب جاہ کا، یعنی آپ کو ایک امپورٹنٹ سٹیٹس کی تلاش ہے، ٹھیک ہے، ویلتھ ٹو این ایکسٹریم، یہ جو سمود اور عاد کے گناہ ہمیں نظر آتے ہیں، اور حب جاہ کے آج کے دور میں تو بہت ساری مینیفیسٹیشنز ہیں۔ حب جاہ یعنی حب تو سمجھتے ہیں محبت سے، خواہش، محبت، جاہ آپ ایک مقام چاہتے ہیں، سو ویدر اٹس ریلیٹڈ ٹو ہاؤ یو وانٹ ٹو بی سین ان سوشل میڈیا، ویدر اٹس ریلیٹڈ ٹو کہ اگر چار لوگ بیٹھے ہیں تو میں ہی شمع محفل میرے آگے ہی رکھی ہوئی ہو، میری تعریف لوگ کریں، یہ والے جو مسائل ہیں نا، ان میں منکرات کی طرف بھی بندہ نکل جاتا ہے۔ بہت سارے جو گناہ ہیں وہ اپنی اس خواہش کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ فلاح انسان کو ایسے گناہوں سے روکتی ہے، تنہا۔ اب ہو سکتا ہے فار ایگزامپل ہو سکتا ہے میری ماں نے مجھے کوئی کام کرنے سے روکا ہو، تنہا نہیں سے ہے نا، نہیں انل منکر، نون ہا یا، اب میں رکوں گی یا نہیں رکوں گی وہ میرے اوپر ہے، مرضی ہے،
نماز روکتی ہے. ہم آج گلٹ کے حوالے سے بھی بات کر رہے تھے. قرآن سے تعلق، نماز، یہ چیزیں ایٹ لیسٹ سبحان اللہ ایک گلٹ کریٹ کرتی ہیں، جو کہ ایک ریمائنڈر ہوتا ہے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. جب میں کروں گی یا نہیں کروں گی، یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ وہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ چاہیں تو زبردستی بھی روک دیں، پر اللہ تعالیٰ زبردستی نہیں روکتے. اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتے ہیں. اس کے بعد کرنا نہ کرنا کس کی مرضی ہے؟ کس پہ چھوڑا گیا ہے؟ ہر انسان کے اپنے اوپر چھوڑا گیا. یہ اپنی یہ فریڈم آف چوائس دے دی گئی ہے نا. ان الصلاۃ، بے شک نماز، تنہا عن الفحشاء والمنکر، اگر نماز قائم کرو گے، اقیم الصلاۃ کرو گے، تو یقیناً یقیناً تمہیں روکے گی. تم رکتے ہو یا نہیں رکتے ہو، یہ تمہارے اپنے اوپر ہے. ایونچولی ہمیں دیکھنا ہے، مثلاً کوئی اگر بیماری ہے، اب ڈاکٹر آپ کو بتا دیتا ہے یہ چیزیں اگر شوگر ہائی ہے آپ کو اوائڈ کرنی ہے، ٹھیک ہے، یہ چیزیں اتنے بجے آپ کو میٹفورمن لینی ہے، آپ کو انسولین یہ کرنا، آپ سارا انہوں نے بتا دیا ہے. کرنا نہ کرنا کس کے اوپر ہے؟ یہ مریض کے اپنے اوپر ہے. So at the end of the day, the onus rests on each of us. May Allah subhanahu wa ta'ala enable us to act upon what He wants. Third thing and last thing جو اس آیت میں آئی ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. کیا خوبصورت آیت ہے. اور یقیناً اللہ کا ذکر وہ سب سے بڑا ہے. اللہ کی یاد سب سے بڑی چیز ہے. واللہ یعلم ما تصنعون، اللہ جانتا ہے جو کچھ تم بناتے ہو. تصنعون پہ میں پہلے جاؤں گی. تصنعون صاد نون عین سے ہے. صنعت کہتے ہیں جب کوئی چیز بڑا کیئرفلی کرافٹ کی جائے، اسے بڑا کیئرفلی بنایا جائے. یعنی تم لوگ جو جسٹیفیکیشنز اپنے دل میں بناتے ہو، رب جانتا ہے یا اللہ میں نے یہ یوں نہیں کیا کیونکہ میری یہ وجہ تھی، میں نے یوں نہیں کیا کیوں. اللہ بہتر جانتا ہے. تم اپنے عمل کس طرح خوبصورت بناتے ہو، وہ بھی اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ بہتر جانتا ہے. اب اس حصے پہ دوبارہ یہ جو تھرڈ حصہ ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. اور اللہ، اور لفظ ذکر کے کیا معنی ہے؟ یاد. اور اللہ کو یاد کرنے کے کئی طریقے ہیں، اور افضل الذکر کہا گیا ہے قرآن کو. تو قرآن کے ذریعے اللہ کی یاد، نماز کے ذریعے اللہ کی یاد. آپ کو یاد ہوگا جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بھیج رہے تھے فرعون کے پاس، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا ان سے، ہدایات جو دی تھی، وَلَا تَنْیَا فِی ذِکْرِی. دیکھو میری یاد کو نہیں بھولنا. حالانکہ وہ تو مستقل ذکر کرتے تھے. انہوں نے تو رب اشرح لی صدری والی دعا میں یہ دعا کی تھی، کئی نصبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، مجھے ایک ہیلپ دیں ہارون علیہ السلام کے لیے جب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، کئی نصبحک کثیرا، تاکہ ہم مل کر آپ کی بہت بہت تسبیح بیان کریں، وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، اور تاکہ ہم آپ کو بہت بہت یاد کریں. یعنی اس سارے پروسیس میں دعویٰ کے بھی ہم آپ کو بہت یاد کریں. پر جب وہ جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا دیکھو میرا ذکر نہیں بھولنا. اس سے بہت اہم بات ہمیں پتہ چلتی ہے، دین کا کام کرنے، دین کے راستے پر آنے، لیسنز پریپئر کرنا، ایکسلنٹ ہوم ورک کرنا، دین کے کام میں اپنا حصہ ڈالنا. اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے. دعویٰ ہماری جہاں کیپیسٹی ہوتی ہے ہم وہ کرتے ہیں. اس ساری پروسیس میں اللہ کو یاد کتنا کیا. دعویٰ کے کام میں one form or another, whether it's on social media, whether you're giving or taking a class, چاہے آپ کسی کو قرآن کا تحفہ دے رہے ہیں، چاہے آپ کسی کو کچھ بات کر رہے ہیں، اس میں آپ نے کتنا اللہ سے مدد مانگی، کتنا ذکر اللہ کیا. قرآن کلاس کے لیے بیٹھنے سے پہلے کتنی دفعہ ہم سجدے میں جاتے ہیں کہ اللہ میری نیت خالص رکھنا، مجھے وہ سکھا دینا جو آپ چاہتے ہیں کہ میں سیکھوں اس سے. اللہ کی یاد بہت ضروری ہے. آپ کو وہ یاد ہوگا حدیث جس کا میں مفہوم آپ کو بتاتی ہوں، جسٹ بتا رہی ہوں خلاصہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹھ کر لوگ پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
بہت سارے لوگ جہاد کرتے ہیں، اس میں سب سے زیادہ اجر کس کا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جس نے سب سے زیادہ اللہ کو یاد کیا۔ بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کا اجر سب سے زیادہ؟ جس نے اللہ کو سب سے زیادہ یاد کیا۔ بہت صدقہ دیتے ہیں، کس کا اجر زیادہ ہے؟ جس نے اللہ کو سب سے زیادہ یاد کیا۔ بہت لوگ روزے رکھتے ہیں، کس کا اجر سب سے زیادہ؟ جس نے سب سے زیادہ اللہ کو یاد کیا۔ ٹھیک ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر۔ تو ہم جب کوئی نیک کاموں کی اللہ تعالیٰ توفیق دے، ہم ضرور دیکھیں اس میں ہم نے رب کو یاد کتنا کیا، کتنا اس میں سے اس کے لیے ہے۔ How much of it is actually to please Allah subhanahu wa ta'ala? How much is Allah in my thoughts? How much am I talking to Allah subhanahu wa ta'ala? خود کو ہم لوگ ضرور چیک کریں، جب ٹریول کر رہے ہوتے ہیں رب کتنا یاد آتا ہے، خوشی کے مواقع پہ رب کتنا یاد آتا ہے، پرابلم کوئی آ جائے اللہ نہ کرے کتنا رب یاد آتا ہے۔ پرابلم میں تو شاید پھر بھی بندے کو بہت رب یاد آتا ہے، خوشی کے مواقع پہ کم یاد آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ذکر اللہ ان ٹائمز آف ٹربل، ان ٹائمز آف ٹرائل، یہ تین چیزیں کرنے کی ہیں جو آیا نمبر 45 نے بتائی۔ اس کو اپنے اندر اسٹور کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت کے ذریعے ہمیں کیا کہہ رہے ہیں۔ اور اللہ کی یاد رکھیں، صرف زبانی نہیں ہوتی کہ میں کہوں میں بہت ذکر اللہ کرتی ہوں، میں تسبیحات تو بہت پڑھتی ہوں، اس پہ غور کیا، اس پہ عمل کیا، رب کو یاد پریکٹیکلی کیا، ان سب چیزوں کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ یہ آیت انشاءاللہ لکھ کر آپ نے کہیں لگانی ہے۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ، آپ سب کے وقت کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم نے جو سیکھا، سکھایا، پڑھایا، رب تعالیٰ اسے قبول فرمائے، ہماری نیتوں کو خالص کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جو کچھ اس نے وحی کی ہے اس کی تلاوت کرنے کی صحیح طریقے سے توفیق عطا فرمائے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نماز کے قیام کی توفیق عطا فرمائے اس طرح جس سے وہ راضی ہو جائے، اور اس طرح ہم نماز قائم کریں کہ وہ ہمیں فحشاء اور منکر سے بچا لے، ہمیں دور کر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ذکر کی، اپنے یاد کی ہر حالات میں توفیق عطا فرمائے، کیونکہ وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ قرآن پڑھا گیا ہے، قرآن کی تلاوت کے بعد کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہمارے پیارے دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے اہل و عیال کو قرآن پاک پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم جم جائیں قرآن پر، ہم فوکس ہو جائیں قرآن پر۔ رب تعالیٰ ہمارے فوکس کو دنیا نہ بنائے بلکہ آخرت کو ہمارا فوکس بنائے۔ ہمارے دلوں میں ایمان اتنا پختہ ہو کہ ہمارے گھر بیت العنکبوت نہ ہو، ہمارے گھر وہ سالڈ گھر ہوں جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے آپ کے گھر کو ان گھروں میں سے بنائے جن کی طرف وہ رحمت اور شفقت اور محبت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو اس کا ذکر بلند کرنے والا بنائے۔ ہمارے سفر وہ سفر ہوں جن میں ہم اپنے رب کو یاد کریں اور انہیں اجر کمانے کا سبب بنا دیں۔ ہم اللہ کے راستے پر چلیں، چاہے ہم اپنے گھر یا اپنے ملک میں ہوں یا ہم دنیا میں کہیں بھی ہوں، اچھے حالات ہوں یا مشکلات ہوں، اللہ نہ کرے، ان سے عافیت کی دعا کرتے ہیں، عفو کی دعا کرتے ہیں، اور ہر حال میں اللہ کی یاد اور استقامت کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ استقامت عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں شفائے کلی عطا فرمائے، ان سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے، اندر کی بھی صحت، باہر کی بھی صحت، جسم کی بھی صحت اور روح کی بھی صحت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ ہر ایک کی کوئی نہ کوئی اللہ سے التجائیں ہیں، دعائیں ہیں، خواہشات ہیں، رب تعالیٰ انہیں قبول فرمائے۔ جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے نئے تحفے بھیجے ہیں، کچھ گھروں میں بچے بھیجے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے برکت، رحمت والی، صحت والی لمبی زندگیاں بنائے، انہیں ان کے والدین کے لیے، جن کی وہ ذریت ہے ان سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے،
انہیں سیدھی راہ پہ ہمیشہ چلائے، انہیں رزق حلال ہمیشہ عطا فرمائے، انہیں نظر سے بچائے، اور رب تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ قرآن کے سفر کو دوبارہ ہم نے کنٹینیو کیا ہے، ریزیوم کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو جوڑے رکھے اس سے، اور اللہ راضی ہو جائے کہ ہم اس کوشش میں لگے رہیں۔ سب کی کوئی نہ کوئی مشکلات ہیں، اللہ ہم سب کی مشکل آسان کرے دنیا میں اور آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھی بن جائے اور قرآن کو ہمارا ساتھی اور گائیڈ بنائے رکھے دنیا میں، برزخ میں اور آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت، عافیت، ایمان کے ساتھ رکھے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔